मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत मिलने लगी। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए बहुत परेशान कुन थी, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वो वाहिद हुक्मरान था जो सारी ज़िंदगी इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए लड़ता रहा, और ये निज़ाम आप रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा था। क्योंकि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर में जंगी रहमतुल्लाह अलैह के इतना करीब था और आप पर एक लड़की ने बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया, तो उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि अगर यूसुफ यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जगह मेरा बेटा मलिक अल सालेह भी होता तो मैं भी उसे ज़रूर सज़ा देता और माफ़ी की कोई गुंजाइश न होती। उस वक्त तमाम दरबारी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर बड़े हैरान हुए कि वो सलाहुद्दीन अयूबी जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, वही नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जब इंसाफ की बात आई तो सिर्फ एक आम लड़की के बदकारी के इल्ज़ाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को सज़ा सुनाने वाला था। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का साथ दिया और वो खुद लड़की ही एतराफ़ कर गई कि मैंने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वज़ीर के कहने पर आप पर इल्ज़ाम लगाया था, और उस लड़की की गवाही ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के किरदार पर लगे दाग को धुल दिया था। और वही निज़ाम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दौर सल्तनत में कायम करने के लिए 23 साल घोड़े पर सवारी करते हुए गुजारे। लोगों की शिकायत सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बड़ा हैरान था, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जहाँ भी जाता लोगों की शिकायत ही शिकायत मिलती। हालांकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह वाहिद सुल्तान था जिसने काजियों की तनख्वाह दुगना कर दी थी और उन्हें कहा कि तुम अपना दुगना वक्त मेरी रियाया को दो ताकि तुम लोगों के मसाइल सुन सको और उनको हल कर सको। लेकिन बावजूद इसके लोगों की शिकायत हल नहीं हो पा रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुशीर के हाथों शहर के काजियों के पास पैगामात भिजवाए और उन्हें कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तुम्हें दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सुल्तान के हुक्म पर शहर के तमाम काजी सुल्तान के पास हाजिर हो गए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन तमाम काजियों की तरफ देखा और कहा कि रियासत जब भी किसी अपने मुलाजिम को अपने ख़जाने से तनख्वाह देती है तो वो उसके बदले उतना काम भी लेती है, लेकिन ये शायद बात तुम भूल गए हो। कई दिनों लोगों की शिकायत बढ़ती जा रही है। अब तुम अपने अपने वर्क निकालो और मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कौन कौन से मुकदमे अभी तक मौजूद हैं जो तुमने लोगों के हल नहीं किए। तमाम काजियों ने अपने अपने मुकदमात दिखाए और हर एक काजी के पास एक एक साल तक पुराने मुकदमात अभी तक ज़ेरे इल्तवा पड़े हुए थे। किसी काजी ने कोई वजूहात बयान की तो किसी ने कोई, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जानता था कि ये सब खुद को सज़ा से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजियों को हुक्म दिया और कहा कि आज के बाद मैं हर जगह, हर शहर अदालत की जगह एक खुली कचहरी खोलने का हुक्म देता हूँ, और उस खुली कचहरी में हर गरीब, मस्कीन, यतीम, मजलूम, हत्ता के कोई भी इंसान हो, उसको कचहरी में आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर तुमने खाना भी खा रहे होगे तो तुम्हें पहले उसकी फरियादी की फरियाद सुनना होगी, बाद में तुम्हें खाना खाना होगा, और ये मेरा हतमी फ़ैसला है। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मज़ीद हुक्म जारी किया और कहा कि मैं हफ्ते के 7 दिनों में 2 दिन खुद शहर की बड़ी अदालत में बैठकर काजी साहब के साथ लोगों के मसाइल सुनूंगा। सुल्तान के इस फैसले से तमाम लोगों के दिलों में एक और उम्मीद की किरण पैदा कर दी थी, और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हफ्ते के 7 दिनों में 2 दिन अपने आराम की जगह उस खुली कचहरी में गुजारता और लोगों के मसाइल हल करता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन खुली कचहरी में बैठे हुए थे
کہ ایک قبیلے کا سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، ہم لوگ خانہ بدوش ہیں اور ہم ہجرت کر کے فلسطین سے مصر میں آ پہنچے اور ہمیں ایک سردار نے رہنے کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا دیا۔ ہمارا قبیلہ چند خیموں پر مشتمل ہے، لیکن جتنا سونا تھا ہم نے راستے میں خرچ کر دیا، لہٰذا ہمارے پاس کوئی پانی کا ذریعہ نہیں، لہٰذا ہم آپ کی عدالت میں تشریف لائے ہیں، آپ ہی ہمیں انصاف دلائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا اور کہا کہ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور ایک ماہر کنویں کھودنے والے کو بلا کر لاؤ۔ سلطان کا وزیر اسی وقت روانہ ہوا اور اپنے جاننے والے ایک ماہر کنویں کھودنے والے کو اپنے ساتھ لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خزانچی کو کہا کہ اس کو 10 سونے کے سکے دے دو، اور پھر اسے حکم دیا کہ تم جتنا جلدی ہو سکے دن رات محنت کر کے ان قبیلے والوں کے لیے کنواں کھودو۔ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اس وقت تقریباً بہت گہرائی تک کنویں ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت اکثر لوگ پہاڑیوں پر رہتے، لہٰذا ان کو پانی زمین سے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس مزدور نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خزانچی سے 10 سونے کے سکے لیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سردار کے ساتھ چلا گیا جہاں اس نے کنواں کھودنا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سردار کو حکم دیا کہ جب تمہارا کنواں مکمل ہو جائے تو مجھے اس بات کی خبر مجھے ضرور دے دینا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن عدالت میں موجود تھے کہ اتنے میں ایک جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں کچھ کہا۔ جاسوس نے جو خبر دی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بجلی بن کر گری، کیونکہ اس جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضور سلطان نور الدین زنگی کے اہم دستاویزات، جس کو ہم نے 1 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد حاصل کیے، وہ ہمارے سپاہی لے کر آ رہے تھے۔ راستے میں دشمنوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور وہ دستاویزات وہاں سے چھین کر لے گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو غصے سے کانپنے لگا، کیونکہ وہ دستاویزات سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے لیے بہت اہم تھی۔ اس میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کے بارے میں بہت سے راز چھپائے ہوئے تھے، لیکن وہ راز ایک صندوق میں بند تھے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ ہم نے وہ دشمنوں کے صندوق کھولنے سے پہلے اگر وہ دستاویزات حاصل نہ کیے تو وہ دشمن ہماری سلطنت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آیا۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر آپ کے پاس آیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم، پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، اے علی، دشمنوں نے ایک بار پھر میرے پیٹھ میں خنجر گھونپ لیا ہے۔ اگر میں نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دستاویزات دشمنوں سے واپس نہ لیے تو سلطان نور الدین زنگی کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو وہ بھی پریشانی کے عالم میں سر چکرا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ جا کر پورے دربار میں یہ اعلان کر دو کہ ہر سپاہی، ہر مشیر، ہر وزیر، ہر سنتری کا یہ حق بنتا ہے کہ جس جگہ حملہ ہوا وہاں کا ایک ایک چپا چھان کر وہ صندوق لے آئیں۔ یہ مسلمانوں کی آزادی کی بات ہے، لہٰذا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ حکم صادر فرمانے ہی والے تھے کہ اتنے میں وہی مزدور جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کنواں کھودنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے دربار میں صدا لگائی اور فرمانے لگا، سلطان معظم، اعلان کرنے سے پہلے میری آپ ایک عرض سن لیں۔ جب اس نے بات کہی تو تمام درباری غصے میں آ گئے کہ ایک عام آدمی ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ کو ٹوکتا ہے، اور سپاہی اس کی طرف تلواریں لے کر بڑھنے لگے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رک جاؤ اور اس مزدور کو میرے پاس لے آؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا اور کہا، بتاؤ تمہاری کیا عرض ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جس قبیلے کے لیے میں کنواں کھودنے کے لیے گیا
تو میں نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کنویں کی کھدائی شروع کی تو ہم نے ابھی تھوڑا سا ہی کنواں کھودا تھا کہ اچانک ہمارے پیروں تلے زمین کھسکی اور ہم نیچے گر گئے، اور اتنا نیچے گرے کہ ہمیں اوپر سے روشنی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہم کسی سرنگ میں گر گئے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ جہاں ہم نے کنواں کھودا اس کے نیچے ہی ایک سرنگ کھدی ہوئی تھی جو بالکل ایک گفا میں جاتی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہم کسی سرنگ میں گر گئے ہیں، لہٰذا ہمارا یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، لہٰذا ہمیں اسی سرنگ سے ہی گزر کر جانا ہوگا۔ ہم نے اپنی مشعلیں جلائیں اور اس سرنگ میں چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ سرنگ ایک بڑی گفا میں جا کر کھلی، اور اس گفا کے اندر 2 سپاہی موجود تھے جو کہ ایک صندوق کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے کہ جس صندوق کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کرنے کے لیے سالوں سال محنت کی، ہم نے اس کی محنت پر چاند ہی لمحوں میں پانی پھیر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساری زمین کو بھی کھود ڈالتے تو اسے یہ صندوق نہیں ملتے گا، اور ہم سلطان کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں کرنے دیں گے۔ جب ہم نے یہ بات سنی تو ہمیں ساری بات کی سمجھ آ گئی، اور ہم نے اچانک ان سپاہیوں پر دھاوا بول دیا اور ان کو وہیں ڈھیر کر کے ہم نے وہ صندوق اٹھا لیا، اور میرا ایک ساتھی اس کو کھولنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کوئی عام صندوق نہیں، لہٰذا ہمیں یہ صندوق سیدھا سلطان کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ اتنے میں اس مزدور نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دی اور اس کے ساتھی وہی صندوق لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ جب سلطان نے صندوق دیکھا تو اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ صندوق کو کھولو۔ جب اس ماہر سپاہی نے صندوق کو کھولا تو اس میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے گئے دستاویزات اور بہت سے اہم راز موجود تھے، جس کی مدد سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے جھوم اٹھے اور اس مزدور کو فرمایا، جو کام میرے لاکھوں سپاہی نہیں کر سکتے تھے تم ایک اکیلے بہادر نے کر دکھایا، بتاؤ اب تمہیں کون سا انعام دیا جائے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، شاید قدرت نے یہ عظیم کام مجھ سے ہی لینا تھا، لہٰذا میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کام آیا اور میرا نام قیامت تک تاریخ میں لکھا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بڑے متاثر ہوئے اور کہا، میں تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت اپنے محل میں ایک اچھی سی ملازمت پر تعینات کرتا ہوں، اور جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک میرے پاس آنا، تمہاری ہر فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک مزدور کی بہادری اور عقل مندی سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا صندوق حاصل کر لیا۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مزدور کو 2 سکے کنویں کھودنے کی مزدوری کے بدلے 10 سکے دے کر جب سلطان نے اس سے بھیجا تو سلطان کی وہ نیکی اس کے اپنے ہی کام آ گئی۔